اس کے غلام ایسے بنیں گے کہ ساری زندگی کمائیں گے اس بابے پہ لٹائیں گے، یہاں کمائیں گے اس بابے پہ لٹائیں گے۔ تو اگر وہ اتنا بڑا کامل ہوتا تو اس کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ اگر اتنا بڑا پہنچی ہوئی شخصیت ہوتی تو اس بابے کو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نہ آپ کی پیسوں کی ضرورت۔ وہ آتے ہی پہلی ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ جی میرے جنات جو ہے وہ بکرا کھائیں گے، کالا بکرا لانا 50,000 والا، تب جو ہے میرے جنات آپ کا کام کریں گے۔ یا علامہ طفیل الرحمان رضوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آنے والا جو ہوتا ہے وہ آتا ہے، جی بابا جی دعا کریے گا، روزی نہیں ہے، رزق نہیں ہے اور نوکری نہیں ہے، پریشان ہوں، دعا کیجیے گا۔ بابا کے پاس آتا ہے اور جاتے وقت بابا کو نذرانے کے طور پہ 500,000 روپے پیش کر کے چلا جاتا ہے۔ بابا خود بے روزگار ہو کے لاکھوں کما رہے ہیں۔ بابا کہیں کام پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ اس کو پتہ ہے یہ لوگ موجود ہیں جو مجھے دینے کے لیے۔ اچھا اللہ کی راہ میں انہیں خرچ کرنے کا کہیں تو کہتے ہیں جی حالات بڑے خراب ہیں، جی 1 مہینہ ہو گیا بے روزگار بیٹھا ہوں، نوکری نہیں، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتا۔ اور بابا کے پاس جا کر، اب میں نام نہیں لیتا، آپ سب جانتے ہیں، ایک بہت بڑی درگاہ ہے، بہت بڑا دربار ہے، بہت بڑا دربار ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ سب گئے بھی ہوں گے امید ہے۔ بہت بڑا اللہ کے کامل ولی کا دربار ہے۔ وہاں پر چونکہ کامل ولی تھے وہ گزر گئے، اب ان کے بعد آنے والے جانشین ایسے آئے کہ اللہ کی پناہ، ان کو دیکھتے ہی جو ہے شیطان یاد آ جائے۔ تو میں بھی کچھ جب چھوٹا تھا تو میں بھی چلا گیا اس دربار پہ، میں نے دربار پہ حاضری دی، باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پیر صاحب آنے والے ہیں، حضرت کے جانشین در جانشین در جان، کیونکہ حضرت کو گزرے ہوئے 1000 سال ہو گئے، 1000 سالوں میں ان کی کتنی اولادیں گزر گئی۔ اب جو اولاد ہے وہ یہاں بیٹھیں گی حضرت کی جانشین، اور سب لائن بنا کے کھڑے ہوئے حضرت کے پاس جائیں گے، وہاں حضرت سے جو ہے دم بھی کریں گے، حضرت سے ملاقات بھی کریں گے، 10 بوسی کریں گے۔ ہم بھی چھوٹے تھے، ہم بھی لائن میں لگ گئے۔ لائن میں جاتے جاتے اب ہمارے سامنے کوئی 8-10 بندے تھے۔ اب میں جسے دیکھوں کہ حضرت کے پاس جا رہا ہے، جیب میں ہاتھ مار رہا ہے اور جیب سے کوئی 500 نکال رہا ہے، کوئی 200، کوئی 300، اور ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ اور حضرت کے پاس جاتے ہی حضرت کے ہاتھ چومتا ہے اور حضرت کے ہاتھ میں وہ نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ صرف حضرت کا ہاتھ چوما، گیا حضرت سے ہاتھ ملایا، حضرت کا ہاتھ چوما اور نذرانہ دے کر نکل گئے۔ اب وہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، چونکہ وہ اربوں پتی پیر صاحب، ایسے مرید ملے ہوئے، اتنی بڑی درگاہ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب پیسے لے رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ پہ ایک بوسہ دے رہا ہے، پیسے لیے رکھ رہے ہیں۔ اب میری باری آئی، میں حیران کہ کروں تو کروں کیا، یہ تو غلط کام ہو رہا ہے، پیسے نکالوں نہیں نکالوں، دوں یا نہیں دوں، میں نے پیسے نہیں دیے۔ تو مجھے وہ ایسے دیکھ رہے ہیں، اور جو ان کے مرید تھے وہ بھی مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو حضرت فری میں ہی حضرت کے ہاتھ کی جو ہے وہ 10 بوسی کر کے بوسہ لے کر چلے گئے، انہوں نے تو پیسے دیے نہیں۔ اور میں نے ایسے پیسوں کی طرف نظر ڈالی تو اتنے سارے پیسے حضرت کے ساتھ جمع ہیں، 500 والے، 1000، 2000، جتنے بھی مطلب کوئی دے رہا ہے، 100 والے، وہ حضرت کے پاس پیسے جمع ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارا پیسہ کس طرح فضول کاموں میں برباد ہو رہا ہے۔ ان میں کئی لوگ ہیں بیچارے اندھی عقیدت والے، حضرت پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، لٹائے جا رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ بھئی یہ اللہ کا ولی ہے، نیک ہے۔ بھئی وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی شریعت ہی پوری نہ ہو، چہرے پر سنت ہی نہ ہو؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ کے اندر جو ہے 5 بڑی بڑی انگوٹھیاں ہوں، حالانکہ حرام ہے یہ پہننا مرد پر، اور جس کے بال عورتوں کی طرح اتنے بڑے ہوں کہ اللہ کی پناہ اس کو دیکھتے ہی پہلے تو پتہ نہ چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے صراحتاً شریعت کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے۔ اور کیا ہے کہ اس کے غریب آدمی تو اپنے پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن وہ بے روزگار پیر صاحب بے روزگار ہو کر بھی اربوں پتی بنے جا رہا ہے، گاڑیاں، بنگلے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس آتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ شعور ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے، شعور کی ضرورت ہے کہ کبھی بھی ایسا ہو تو کم از کم عقل ضرور استعمال کریں کہ ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔